الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. ساری تعریفیں حمد و ثنا کی بڑائی بڑائی پرشنسا اس اللہ رب العالمین کے لیے لاجواب ہے جس نے زمین و آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا اور بعد اس کے پیش بہا درود و سلام ہو اس نام نبی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جنہیں ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا. معزز حاضرین جمعہ اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو سننے والی سبھی قابل احترام دینی ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں آج بتاریخ 16 اپریل سن 2021 بروز جمعہ محمدی مسجد اہل حدیث مرزاپور یوپی میں ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو آنے کا شرف حاصل ہوا اور نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے خطبہ مسنونہ کے تعلق سے رب کا کلام اور نبی کا فرمان مجھے کہنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کے ذریعے جو توفیق تھی اس کے لیے سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور کچھ بھی کہنے سننے سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سننے کی اور ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دوستو، آج کا خطبے کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کے مسائل. چونکہ رمضان میں یہ انہیں شنے 4 یا 5 جمعہ ہی ملتے ہیں اور جمعہ کا وقت اتنا قلیل ہوتا ہے کہ اس میں کوئی لمبی چوڑی کوئی طویل گفتگو تو کی نہیں جا سکتی، لیکن پھر بھی چیدہ مسائل پر قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان لانے والوں، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کی بھی قوم پر لوگوں پر کیے گئے تھے. اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اصل روزے کا جو اصل مقصد ہے میرے بھائی بہنوں وہ یہ ہے کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے. اور آپ دیکھیں اس روزے میں
اس عبادت میں جو معاملہ ہے وہ نہ نماز کے ساتھ ہے، نہ زکات کے ساتھ ہے، نہ حج کے ساتھ ہے۔ بندہ روزہ خاص اللہ کے لیے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا اپنے ہاتھوں سے اس کا اجر و ثواب دے گا۔ رات کی تنہائی ہوتی ہے، گھر کے اندر کا منظر ہے، ہم چاہیں تو کھانا پینا کھائیں، چاہے تو نہ کھائیں، چاہے تو وقت کے اندر کھائیں، چاہے وقت ختم ہونے کے بعد کھا لیں۔ مان لیجیے آج 4:70 پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو، اگر ہماری نیند 4:30 بجے کھل جائے، ہم چاہے تو اٹھ کر کھانا کھا لیں، کون ہم کو روکنے والا ہے؟ کون پوچھنے والا ہے؟ کون ٹوکنے والا ہے؟ ہمارا گھر ہے، ہمارا پیٹ ہے، ہم اپنے گھر کے مالک ہیں۔ لیکن نہیں، ہم بھلے ہی اپنے گھر میں ہو، ہمارا جسم ہو، ہمارا پیٹ ہو، ہمارا کھانا پینا جو اللہ نے ہمیں میسر کیا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ اگر وقت بعد کی پوری تو بھوکے پیاسے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، ہماری آستھا ہے، بھلے ہی رات کی تنہائیوں کو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ علیم الذات الصدور دیکھ رہا ہے۔ کالے رات میں کالی پہاڑ پر کالی چیٹی بھی جو چلتی ہے اس کو بھی وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ ہمارا جو ایمان، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب آئیے دین کی باری آ گئی، بڑے شدت کی گرمی ہو، بھوک لگ رہی، پیاس لگ رہی ہو، ہم اپنے محلے سے، اپنے گھروں سے، اپنے قصبوں سے، اپنے شہر سے دور ہوں، جہاں ہمیں کوئی جاننے والا نہ ہو، اور چاہے تو ہمیں بھوک پیاس لگے کسی ہوٹل میں ریستوراں میں گھس جائے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں عورتیں جو کرتے مرد بھی پردہ شروع کر دیتے ہیں، تو ہوٹلوں کے آگے پردہ ڈال دیا جاتا ہے، پردے داری میں جا کر کے کھایا پیا جاتا ہے۔ کم سے کم اتنا لحاظ رکھ رہے ہیں کہ چلیے کہ ہم پردہ کر کے کھائیں۔ ارے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے تمہیں، لیکن ہم باہر بھی رہ کے ہم اس پردے کے اندر بھی جا کر کے پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اسی لیے چھپ کر کے ہم کنارے میں جا کر کے پانی نہیں پیتے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری آستھا ہے، ہمارا وشواس ہے، وہ اللہ رب العالمین ہر جگہ میں دیکھ رہا ہے۔ یہی مقصد ہے اس روزے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزہ اسی لیے فرض کیا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ جیسے ماہ رمضان میں ایک مہینے کے لیے مسجدیں بھر جاتی ہیں ماشاءاللہ، فرض تو فرض مسواک تک کی سنت ادا ہوتی ہے، کپڑے ڈھکنے کو اوپر داڑھیاں بڑھ رہی ماشاءاللہ، گھر میں تلاوت قرآن کی آوازیں آ رہی ہیں، رات میں قیام اللیل ہو رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اللہ کے آگے رونا گڑگڑانا، دعائیں التجائیں سب چل رہی ہیں، لیکن یہ جو ٹریننگ ایک مہینے کی ہمیں آپ کو دی جا رہی ہے روزے کے تعلق سے، اس کا اثر باقی بھی 11 مہینے تک ہمارے آپ کی زندگی میں رہے، یہ مقصد ہے روزے کا۔ اور اگر ہم نے ایک مہینے کے بعد بھی ہمارے اندر اگر تقویٰ نہیں آیا، اللہ کا خوف نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری ہماری زندگی میں نہیں آئی، تو ہمارے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، اس بار بھوک اور پیاس کے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ دلیل قرآن کی یہی آیت ہے کہ ایمان لانے والوں، تم پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر کیے گئے۔ اب آئیے رمضان میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، روزہ رکھنے کے لیے ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے،
آئیے نیت کے تعلق سے بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ عرف عام میں ایک دعا بھی کر دی گئی ہے، بناؤ کی دعا بھی رائج ہے، وہ بھی سونے قدیم نوائے تو من شہر رمضان کے نام سے، اور کہیں کہیں مدارس کے بچوں میں بھی یا مدارس کے کیلنڈر میں بھی دعا لکھ دی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے، جبکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی الفاظ نہیں ملیں گے۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، جس کا معنی یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، جو کل کا روزہ ہوگا اس کے لیے میں نیت کرتا ہوں۔ سحری آج کا کھا رہے ہیں اور روزہ کل کا رکھ رہے ہیں، اس کا کیا حاصل؟ آج کا تو روزہ ہمارا کہے کہ آج کی تو نیت ہم نے کی نہیں، اور کل کے روزے کی کر رہے ہیں، تو سحری تو آج کی کھا رہے ہیں۔ یہ تو وہی مثال ہوئی جیسے کسی دکان کے باہر کوئی لکھوا دیتا ہے آج نقد کل ادھار، اب دیکھنے والا دیکھا کہ چلو بھائی آج نقد ہے، چلو کل آئیں گے، کل ادھار دے دیں گے، وہ پھر کل آئے گا تو پھر وہی حال ہو جائے گا، تو نہ وہ کل آئے گا نہ وہی حال رمضان کے روزے کا ہو جائے گا۔ نیت میرے بھائی انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اور نہ رمضان کے روزے کی کوئی نیت ہے عربی زبان میں، نہ نماز کی کوئی نیت ہے عربی زبان میں، بس ہمارے دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ہم سحری کر رہے ہیں، ہم سحری کر رہے ہیں، ہم رات کی تنہائی موڑ کے کھانا کھا رہے ہیں، ہمیں پتا ہے نا کس لیے کھا رہے ہیں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے۔ تو یہ نیت بے اصل ہے، بے بنیاد ہے، اور روزہ رکھنے کے تعلق سے کوئی بھی عربی زبان میں کوئی دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1901، صحیح مسلم حدیث نمبر 707۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ آپ نے رکھا اور ثواب کی نیت سے رکھا تو انشاءاللہ اس روزے کی برکت سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ مشک کس کو کہتے ہیں؟ جس آپ ہندی میں کستوری بولتے ہیں، جو ہرن کی نابھی میں ہوتی ہے، اور ہرن کو خود نہیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری نابھی میں، میری نابھی میں کستوری مشک ہے، اب اس کی خوشبو میں بھاگتا پھرتا ہے۔ تو جیسے مشک کی خوشبو ہوتی ہے ویسے ہی رمضان میں جو روزہ رکھتے ہیں تو منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1854 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 165 اور 1151 میں یہ چیز آپ کو درج مل جائے گی۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے۔
ایک تو جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے روزہ بھوکنے سے خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو وہ اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، صحیح مسلم حدیث نمبر 161 اور 1151۔ یعنی روزہ دار کے لیے ایک خوشی تو اس کو یہ ہوتی ہے کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے، سامنے افطار رکھا ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے، ایک سے ایک لوازمات رکھے ہوتے ہیں، وہ چاہے تو اٹھا کر کے کھا لے، چاہے تو اٹھا کر کے پی لے، لیکن پھر بھی رکا رہتا ہے۔ کب تک رکا رہتا ہے؟ سنت پڑھ کے پھر بیٹھا کریے، پہلے بیٹھا نہیں جاتا۔ اور جب تک وہ رکا رہتا ہے کہ جب تک افطار کے وقت نہیں ہو جائے، جب تک مغرب کا اذان نہیں ہو جاتی، افطار کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ افطار کر لیتا ہے۔ تو افطار جب کرتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، دن بھر کی بھوک پیاس چند لمحوں کے اندر دیکھیں کیسے مٹ جاتی ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، اور آپ نے بھی آزمایا ہوگا کہ جب کبھی افطار کبھی رکھا جاتا ہے تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ہے، اور اندر سے لوگوں کو میں نے کبھی مسجد وغیرہ میں ہو یا کسی دعوت میں، تو اگر کسی سامنے آ کے رکھا جاتا ہے افطار تو سوچتا ہے کہ دوسرا ہو تو تھوڑا پوزری بچے ہمارے میں نہ آ جائے، نہیں اس سائڈ میں زیادہ دینے لگے، جب تھوڑا ادھر سے ادھر بھی چیز طرح میں ہمارا مدد ہوتا ہے کتنا کھینچ لے، ایسا ہچ لگتی ہے، لالچ لگتا ہے۔ اور کوئی آنے والا ہوتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ جگہ کشادہ کرنے کا ہی بیٹھیے، پھر تو ساتھ ہو لے تو من میں لگتا ہے کہ ابھی ادھر اور بیٹھی تو ٹھیک رہے کہ ہمارے میں پارٹنر ہے۔ اس طرح کی جو ہے وسوسے بھی جو دماغ میں، لیکن اتنا بابرکت ہوئے کھانا ہوتا ہے میرے بھائی، اب بیٹھتے ہو کہ 12 آپ نے آزمایا ہوگا کہ آپ 2 آدمی کا افطار کر کے بیٹھے گا تو 3 آدمی 4 آدمی کھا لیں گے، آپ سیر بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کتنا بابرکت کھانا ہوگا، سحری کا کھانا بھی صحیح ہوتا ہے، یہ سب بابرکت کھانے میں جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرتا ہے۔ تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس روزہ دار کو جب وہ افطار کے وقت افطار کرتا ہے، روزہ کھولتا ہے، ایک خوشی اس وقت، اور دوسری خوشی جو اللہ رب العالمین کے سامنے جب حشر کے دن جب وہاں پر اسے روزہ کی جو اللہ تعالیٰ سے اجر ثواب دے گا، اس کی جو ثواب وہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے دے گا، تو سوچے وہ کیا دے دے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت اسے وہ دوسری خوشی ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو اجر و ثواب ملے گا۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت والے دن صرف روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، تو وہ کھڑے ہوں گے اور اس سے داخل ہو جائیں گے۔ جنت میں کل 8 دروازے ہیں، 8 دروازے جنت میں، ان 8 دروازوں میں ایک دروازہ ہے ریان کے نام سے۔ اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، جیسے کبھی آپ کو سفر میں جانا ہو تو سفر میں آپ جائیں، دیکھیں ٹرین سے آپ کو جانا ہو تو ٹرین میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جنرل کلاس ہوتا ہے، ایک سلیپر ہوتا ہے، اس کے بعد اے سی کا 3 ٹیئر ہوتا ہے، دوسرا 2 ٹیئر ہوتا ہے، اور پھر ایک ہوتا ہے جو فرسٹ کلاس ہوتا ہے۔ تو جو ٹکٹ جس کے پاس ہوگا، اگر کوئی سلیپر کا کوئی کلاس کا ٹکٹ لیا ہو تو وہ فرسٹ کلاس والے میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اسی طرح سے کوئی اگر سیکنڈ یا 3 اے سی کا دوسرا ٹکٹ لیا ہو وہ بھی فرسٹ کلاس میں نہیں جا سکتا۔ فرسٹ کلاس میں وہی جائے گا جس کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہوگا۔ تو سفر تو سب کو کرنا ہے، مان لیجیے یہاں سے دلی جانا ہے تو دلی تو سب کو جانا ہے، پہنچیں گے تو سب وہاں پہ پہنچ کے پلیٹ فارم پہ اتر جائیں گے تو پھر وہی پلیٹ فارم تو سب کے لیے ہے۔ تو جنت تو ہے، لیکن جنت کے جو دروازے ہیں الگ الگ، تو وہ فرسٹ کلاس جو
कंपार्टमेंट का जो डब्बा है, जो उसका दरवाजा तो रैयान, वो रोजेदारों के लिए है। उसमें 100 कोई नहीं दाखिल होगा। बेरोजा वाला हो चला है, सोचे कि हाँ इसी में घुस जाए, हम भी दाएं बाएं करके घुस जाएंगे, नहीं चलेगा। रोजादार के लिए अल्लाह ताला ने वो दरवाजा रखा है, और इस दरवाजे में उसके सिवा रोजेदार के अलावा फिर कोई नहीं उसमें दाखिल होगा। और जब रोजादार उसमें से दाखिल हो जाएंगे तो फिर वो दरवाजा भी बंद कर दिया जाएगा। और रैयान के माने मेरे भाई होते हैं सिराब होने। सिराब होने समझते हैं? जैसे आप खाना पानी कोई चीज का इतना मतलब खा पी ले कि अब कोई जगह नहीं, बस एकदम सिराब हो गया, तो संतुष्ट हो गया, भर गई, मतलब रूह खुश हो गया, वो एकदम सिराब हो जाते हैं। तो रैयान माने होते हैं सिराब हुए। और इसके ताल्लुक से जो हदीस मिलेगी आपको, सही बुखारी हदीस नंबर 1896, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1156। आगे चलिए, सही बुखारी की हदीस नंबर 5066 में है कि सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई शख्स कुव्वत वाला हो तो उसे निकाह कर लेना चाहिए। निकाह नजर को नीचा रखने और शर्मगाह को बदअमल से महफूज रखने का एक जरिया है। और अगर किसी में निकाह की इस्ताअत न हो तो उसे रोजे रखने चाहिए, क्योंकि रोजा शहवत को खत्म कर देता है। तो रोजा एक ऐसी चीज है जो इंसान के शर्मगाह की भी हिफाजत करती है, उसके नजर की भी हिफाजत करती है, अल्लाह से डरने वाला बनाती है, मुत्तकी परहेजगार बनाती है, और इसके साथ ही इंसान के अंदर एक नहायत ही बेहतरीन और साफ सुथरा किरदार बनता है। जब रमजान का महीना खत्म हो जाए, जैसे रमजान में कोई झूठ नहीं बोलता, रोजा रख करके गिबत नहीं करता, चुगली नहीं करता, चोरी चकारी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता, दुकानों पर लोग बैठते हैं। आमतौर से हमारे माशरे में एक रिवाज भी है, और आप लोगों ने भी आजमाया होगा कि लोग जब कारोबार करते हैं तो कारोबार में कहते हैं कि भाई कारोबार में तो छूट जाए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। कहते कारोबार में भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसे जो है कमाएंगे। कहीं कहीं तो लोग कस्में खा करके झूठ बोलते हैं। तो सब बता कि मैं 20 रुपए का लाया हूँ, आपसे मैं सिर्फ 2 रुपए कमा रहा हूँ, 22 रुपए में दे रहा हूँ, क्योंकि झूठ बोल रहा होता। और एक बात और पति की बता दूं आपको कि जितने ही जो जोगाड़वी लोग होते हैं, जोगाड़वी समझते हैं, ये जो ताबीज गड्ढे के व्यापारी, अलीदा फरीदा मदीदा वाले, ये माह रमजान में 1 महीना के लिए अपनी ये खुराफात अपनी दुकान तक कर देते हैं। हाँ, कभी देखिए आप गौर करिए, और लोगों से कहेंगे कि जो है इबादत का महीना है, हम लोग इबादत करेंगे, क्यों बाकी 11 महीने इबादत नहीं करते का? सिर्फ 1 महीने के लिए इबादत करोगे? तो जान लेते हैं 11 महीने तो बकारी झूठ सफरे कर ही रहे हैं, अब 1 महीना की अगर झूठ बोलने में हमारा रोजा खराब होगा, तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम 1 महीने के लिए बंद कर दें, तो बंद कर देते हैं। तो अगर किसी ने झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, गिबत, चुगली, अगर ये सब बंद नहीं किया और रोजा रखे रहा, तो उसके रोजा रखने का फिर अल्लाह ताला उसकी कोई हाजत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। बल्कि उसको तो ये चाहिए कि अगर वो रोजे से है कोई उससे झगड़ा करने लगे, गाली गलौज उतराए, तो वो खामोशी से कह दे कि भाई मैं आपके गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकता, भाई मैं आपसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ। ये अल्लाह के लिए कहे, ये नहीं कि भूखा प्यासा है, ताकत है ही नहीं, जो है नहीं है, तब कहेगा कांधा भैया या तो ही लड़ने लायक है ही नहीं है, इसलिए नहीं। आप लड़ने लायक है, ताकत है, कुव्वत है, लेकिन अल्लाह के लिए
آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی میں آپ سے لڑائی نہیں کر سکتا، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں، میں یہاں پہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا ہوں، میں روزے سے۔ یہی حال سوچو میرے بھائی، اگر باقی کے 11 مہینے میں ہماری آپ کی زندگی میں آ جائے تو آپ کیا کہنے ہیں؟ اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرے اور ہم خاموش رہیں تو السلام علیکم کہہ کے ہم چلے جائیں، پھر ہم سے جھگڑا کرے گا۔ اگر ہم سے جھگڑا کرنے لگے گالی گلوچ کرے تو میں سب معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے جھگڑا تو کر نہیں سکتا، میں آپ سے گالی تو میں دے نہیں سکتا ہوں، تو بھائی السلام علیکم میں چلتا ہوں، السلام کر کے ہٹ جائیں وہاں سے، جگہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کبھی بھی رمضان کی حالت میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ جھوٹ فریب ان تمام چیزوں سے ہمیں آپ نے بچنا چاہیے، اور اس سے اگر یہ نہیں بچے تو اس سے ہمارے لیے روزہ کا اس میں پھر کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1933 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1095 میں ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے، سحری کھانے میں یقیناً برکت ہے اور سحری کھانا چاہیے، سحری کھانا سنت ہے، سحری میں برکت ہے، کھائے رہیں گے توانائی رہے گی، تھوڑا طاقت بھی رہے گا، پھر ہم روزہ انشاءاللہ اچھے سے رکھ سکیں گے، اور بڑا ہی بابرکت کھانا ہوتا ہے یہ بھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ کچھ مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فجر ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی سری کی وجہ سے جو بھی ہوتے تو اسی کیفیت میں سحری کھا لیتے، پھر غسل کر کے روزہ رکھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1925 اور 1926۔ یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے اور پرانے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اگر وہ کبھی اپنی بیویوں سے ملاقات کیے ہیں رات میں اور سحری کا وقت ہو گیا ہے تو وہ نہ سوچے کہ ہم آپ کے سحری کھائیں گے تو یہ سحری نہیں ہوگا، یہ کھانا نہیں ہوگا، نہیں، آپ سحری کھا لیجئے، غسل کر لیجئے، غسل کر کے آپ فجر کے لیے نماز میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی سحری بھی ہوگی اور آپ کا روزہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے اگر آپ کنوارے ہیں، اگر آپ نے رات میں اگر ناپاک ہو گئے تو آپ اٹھ کر کے اگر آپ سحری کا وقت کم رہ گیا ہے آپ سحری کر لیں اور غسل کر لیں، غسل کر کے آپ جائیں اور فجر کی نماز پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ نماز بھی اور آپ کا روزہ یہ ہو جائے گا۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب میں یعنی یہود و نصارہ میں روزوں کے درمیان فرق جو ہے وہ سحری کا کھانا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1096۔ یعنی جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ہم اللہ تعالیٰ نے کہا نا سورہ بقرہ 183 میں، ایمان والو ہم نے تم پر ماہ رمضان روزے فرض کیے جیسے تم سے پہلے کی قوموں کو بھی کیے، تو بنی اسرائیل پہ بھی ہوئے تھے فرض، لیکن ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ سحری کھانے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سحری کھانا سکھایا ہے، سحری کھانا سنت ہے، تو یہ فرق ہے کہ اہل کتاب میں اور ایک مومن کے روزے میں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو مؤذن تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رات کو اذان دیتے ہیں، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے اس وقت تک تم کھاؤ پیو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ان دونوں کی اذانوں میں وقفہ اتنا ہوتا تھا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترتے اور ابن مکتوم اذان دینے کے لیے چڑھ جاتے۔ یعنی یہ ہے کہ دو اذانیں ہوا کرتی تھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، اور پہلی اذان جو ہوتی تھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے
اور دوسری اذان جو ہوتی تھی وہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تو لوگ اٹھتے کہ ہم سحری کا وقت ہو گیا، آپ سحری کر لیں. تو سحری کی اذان ہوتی تھی. لیکن آج اکثر و بیشتر دیکھیں کہ آپ کو مساجد میں یہ سنت کہیں نظر نہیں آتی. تو الحمدللہ یہ محمدی مسجد کو سب یہ حاصل ہے ہم لوگوں کو، یہاں ہم لوگوں نے سنت کو زندہ کر رکھا ہے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور کتنے جانے نجانے کتنے لوگ ہمارے اس محلے کے، ہمارے جو اگل بگل پڑوس کے جو لوگ جہاں تک آواز اذان کے بعد جاتی ہو وہ جان بھی چکے ہوں گے کہ مسلسل کئی سالوں سے جب اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، ہاں ماشاءاللہ کیا سحری کے وقت بھی اذان ہوتی ہے. ورنہ کتنوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے، نہیں پتا ہوگا کہ سحری کی اذان ہوتی. تو پھر یہ باقی کرتے کیا لوگ مائنڈ میں چالو کر دیں گے، ارے اذان دیتے وقت کہ اٹھو اٹھو دارو، اتنے بس کتنے منٹ ہو گئے، اتنے منٹ باقی ہیں، اٹھو کھاؤ، مرغے چمن فریاد کرتے ہیں. اس طرح سے آوازیں لگا. ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو سنت تھی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے تھے وہ اذان کے کلمات کیا ہمارے محلوں سے نہیں نکل سکتے؟ اور وہ اذانیں دے کر کے سنت کو زندہ نہیں کر سکتے. وہ اذان ہو جائے گی، وہ سمجھ جائیں گے سحری کا وقت ہو گیا. اور آج الحمدللہ ہمارے محلہ چھوٹی مرزا پور کے بھی ہمارے مسلمان بھائی کسی بھی جماعت کے لوگ ہو وہ سمجھ چکے ہیں، سنت کو جان گئے کہ ہاں محمدی مسجد کی اذان ہو رہی ہے، سنت زندہ ہو رہی ہے، یہاں سحری کا وقت ہو گیا ہے. اب انہیں الارم کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مرغے چمن کی ضرورت نہیں ہے، انہیں یہ سننے کی ضرورت نہیں ہے کتنے بج کتنے منٹ، انہیں پتا چل گیا ہے. اور الحمدللہ ہمارے محلے میں بھی لوگ کھانا شروع کر دیتے ہوں گے، کھانے لگتے ہوں گے، اور جہاں تک دوسری اذان جب شروع ہوگی سمجھ جائیں گے. اور پہلی دوسری اذان میں فرق کیا ہوگا کہ پہلی اذان میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہ ہوگا. اور دوسری اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم ہوگا. یہ نماز بے شک نماز نیند سے بہتر ہے. تو جب یہ ہو جائے تو سمجھ جائیں جب سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. اور پھر ہمیں سحری کرنا بند کر دینا چاہیے اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے ہمیں تشریف لانا چاہیے. تو یہ اس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں جو اکثر رمضان کے مہینے میں ہم لوگ سنتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں. پھر رمضان کا مہینہ بیت جاتا ہے، پھر 11 مہینے تو لوگوں کے ذہن سے اتر جاتے ہیں. یہ باتیں اس لیے مسلسل بتائی جاتی ہے کہ تاکہ ہماری وہ یادداشت پھر سے تازہ ہو جائے، جو چیز ہمارے ذہن سے اتر چکی ہو تو پھر سے ذہن میں آ جائے اور ہم اپنے روزوں کو سنت کے مطابق سحری کھائیں، سنت کے مطابق افطار کریں، سنت کے مطابق روزہ رکھیں، سنت کے مطابق قیام اللیل کریں. اور اس طرح سے جو ہے قیام اللیل بھی جو 8 رکعت ہے جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پر بھی گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ کا حسن جو حق ہے وہ تیری جانب سے، جو کہنے سننے میں کوئی بھول چوک کوئی لغزش ہوئی ہو تو پھر میرے نفس کی طرف سے نہیں، شیطان کی طرف سے نہیں، اس کے لیے کچھ معاف فرما رہا. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے قیام اللیل کو، ہمارے تلاوت قرآن کو، ہماری نمازوں کو، روزوں کو، عبادتوں کو، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.